اسلام کا تقاضا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، جس کے گھر میں یتیم ہو یا محلے میں یتیم ہو، اس نے یتیم کی کفالت کی، اس کے اخراجات اپنے سر اٹھائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور میں قیامت میں ایسے ہوں گے، اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا، فرمایا وہ اور میں قیامت میں ایسے ہوں گے، اندازہ تو لگا جو یتیم کی کفالت کر۔ لیکن آج یتیم کو بے بس سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے۔ وہ کمزور نہیں ہے، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، ماں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، لہذا یتیم بچے کو دباؤ، جتنا دبانا ہے دباؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بظاہر، لیکن اس پر اللہ کی رحمت تو دیکھو کتنی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ جو یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کتنی ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ آپ کا امتحان ہے، اگر آپ تایا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے اور آپ کے گھر میں یتیم بچہ پل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے۔ اپنے بچے کو پڑھائیں اور اس سے کام کروائیں۔ وہ جھاڑو پوچھا بھی گھر کا لگا رہا ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے ٹیوشن، بچہ کہاں جا رہا ہے اسکول، بچہ کیا کر رہا ہے آرام، یتیم بچہ کیا کر رہا ہے گھر کا کام۔ تو اس کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ یتیم کو اپنے بچے سے بڑھ کر سمجھے، کیونکہ وہ آپ کے لیے رحمتوں کا سبب ہے، وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، وہ اتنا قریب ہوگا وہ بندہ حضور کی۔